صحابہ کو نام ماننے سے بندہ کافر ہوتا ہے، تو ان صحابہ کا کیا کرے گا جو آپس میں ایک دوسرے کو نہیں مانتے تھے؟ جنگ صفین میں ادھر بھی صحابی ہیں، ادھر بھی صحابی۔ اب بتائیں ان دونوں میں سے رضی اللہ کون ہے؟ ادھر والے ادھر والوں سے لڑ رہے ہیں، آپس میں بندے مر رہے ہیں، بتا ان میں سے حق پہ کون ہے؟ جنگ جمل میں ادھر بھی صحابی ہیں ادھر بھی صحابی، نہروان میں ادھر بھی صحابی ہیں ادھر بھی صحابی، خالد بن ولید بھی صحابی کہہ رہے ہو، مالک بن نویرہ کو بھی صحابی کہہ رہے ہو، ایک قتل کر رہا ہے ایک قتل ہو رہا ہے، ایک مدینے سے نکال رہا ہے ایک مدینے سے نکل رہا ہے، دونوں رضی اللہ کیسے؟ یہ صرف اتنے 1400 سال سے تم نے صرف اعتراض ہی کیا ہے، ہم صحابہ کو نہیں مانتے، شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے، صحابہ کو نہیں مانتے۔ کتنے صحابی ہیں؟ رسول خم غدیر پہ جو خطبہ دیا ہے اس میں 1,25,000 تمہاری کتابوں نے لکھا ہے، 1,25,000 صحابی تھے۔ ساری زندگی تم نے ہم پہ اعتراض کیا اور ہم چپ رہے، یہ صحابہ کو نہیں مانتے یہ صحابہ کو نہیں مانتے۔ کوئی مولوی آنکھوں کے سامنے لا، اسے کہا 1,25,000 صحابہ کے نام بتا۔ دیتا ہوں اور جناب کی کتاب سے جواب دوں گا، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے، لیکن جواب دینے سے قبل میں عوام اہل سنت اور تمام مسلمانوں سے جو ہے کچھ معروضات کرنا چاہتا ہوں۔ جناب والا کہ یہ ہمارا شرعی حق ہے، ہمارے مسلک پر جو انگلی اٹھائے، ہمارے عقیدے پر جو انگلی اٹھائے، ہمارے اکابرین پر جو انگلی اٹھائے، تو ہمارا یہ شرعی طور پر حق حاصل ہے ہم کو کہ ہم اس کا جواب دیں۔ ہمیں کوئی بندہ اس بات کے درمیان میں، ہمارے درمیان میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا، بلکہ ہم اس کا دلائل کے ساتھ رد کر رہے ہیں اور گالم گلوچ ہم نہیں دے رہے۔ اور رہ گئی باقی جو دلائل کی بات ہے، وہ انشاءاللہ تعالی جب تک زندگی ہے تب تک دلائل سے ہم مقابلہ کرتے رہیں گے۔ اور دوسری بات جو میں ضروری بتانا چاہوں گا وہ بات یہ ہے کہ جناب اگر یہ سارے سلسلے روک دیں توہین کرنے والے، سوشل میڈیا پر کیا ضرورت ہے کہ آپ یہ ساری باتیں کریں؟ تو اب جب سوشل میڈیا پر آپ اس طرح کی ویڈیو وائرل کریں گے، اس طرح کی ویڈیو بار بار شیئر کریں گے، تو ظاہر سی بات ہے ہم نے اپنے عقیدے کے بچاؤ اور اپنے عقیدے کی دفاع کی خاطر میدان میں ضرور آئیں گے اور اس کا جواب تو ہم کو دینا پڑے گا۔ تو یہ مواد آپ کا رک جائے تو انشاءاللہ ہماری طرف سے بھی یہ ویڈیوز بننا بند ہو جائیں گی۔ بس اب جناب کو میں جو جواب دینے والا ہوں، جناب کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کرام 1,24,000 جو صحابہ کرام تھے ان کے نام بتا دو۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ جناب والا آپ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، ان کے نام بتا دو۔ چلو 24 کو بھی چھوڑ دو، تم 1,00,000 کے نام بتا دو، جیسے تم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ تم 1,00,000 صحابہ کا نام بتا دو۔ تو میں تم سے سوال کرتا ہوں، تم ہمیں 1,00,000 انبیاء کرام کا جو ہے نام بتا دو۔ چلو اگر 70,000 کا بتا سکتے ہو تو 70,000 کا بتا دو، اور 50,000 کا بتا دو۔ چلو اس سے بھی کم تم 2,000 انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے نام بتا دو۔ نہیں بتا سکو گے، کوئی بھی دنیا کائنات میں کوئی بندہ بھی ہر ایک نبی کے بارے میں تفصیلاً، نبیوں کے ناموں کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا اور نہ ہی کوئی بتا سکتا ہے۔ اور بتانا اور چیز ہے، ماننا اور نہ ماننا اور چیز ہے، معلوم ہونا اور معلوم نہ ہونا یہ ایک الگ چیز ہے۔ اور دوسری رہ گئی ماننا اور نہ ماننے کی بات، اس سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام میں سے اگر کوئی بندہ ایک نبی کا بھی انکار کرے تو وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے کسی ایک صحابی کا انکار کرے تو وہ انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو اب ماننا صحابہ کو اور نہ ماننا یہ ایک الگ بات ہے، اور معلوم ہونا اور معلوم نہ ہونا یہ ایک الگ بات ہے۔ صحابہ کرام کی جس طرح انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی تعداد معلوم نہیں ہے، تعداد معلوم ہے لیکن ان کے نام معلوم نہیں ہے کلی طور پر سب کے، اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نام بھی کلی طور پر کسی کو معلوم نہیں ہے۔ جیسے ان کے نام معلوم نہ ہونا،
تو ایمان میں خلل نہیں پڑتا، اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سارے نام معلوم نہ ہونے پر ایمان میں خلل نہیں پڑتا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ تم جوہلا لوگ ہو، تم لوگوں کو، نوجوانوں کو چرش سی بھگی بنانے والے ہو، تمہارا دور دور تک علم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، بس جو من میں آتا ہے، جی میں آتا ہے، بولتے چلے جاتے ہیں۔ اب میں جناب والا آپ کو جو مین بنیادی بات ہے وہ یہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے درمیان میں جو اختلاف ہوئے، دو صحابہ آپس میں لڑ پڑے یا دو صحابہ کے درمیان میں جو ہے جنگ ہو گئی یا کوئی ایسا معاملہ ہو گیا، مخالفت ہو گئی، تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے درمیان میں جو اختلاف ہے یہ صحابیت کے منافی نہیں ہے، صحابی ہونے کے منافی نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ دو صحابہ آپس میں لڑ پڑیں تو وہ صحابیت سے خارج ہو جاتے ہیں۔ نمبر دو، اگر تمہیں اس بات پر اعتراض ہے کہ صحابہ آپس میں ایک دوسرے کو نہیں مانتے تھے، تو کس بات کو نہیں مانتے تھے؟ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کرتے تھے۔ کون سا ایسا صحابی ہے جس نے کسی موقع پر کہا ہو کہ میں دوسرے صحابی کو صحابی نہیں مانتا؟ یہ تو تمہاری ہو گئی جھوٹی بات، اور ببانگے دول جھوٹی بات ہے۔ سوشل میڈیا پر آ کر لاکھوں کروڑوں لوگوں کے سامنے تم نے یہ جھوٹ بولا ہے، اور یہ تمہیں جھوٹ کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بیان فرمائی کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ اب جناب والا کہ دو صحابہ کرام کے درمیان میں اختلاف کا ہو جانا یہ جناب والا کسی صحابی کو صحابیت سے خارج نہیں کرتا، یہ تھا اختلاف، یہ نہیں تھا کہ ایک صحابی دوسرے صحابی کو صحابی نہیں مانتا تھا۔ یہ تو تمہاری بات ہی غلط ہے، اور میں جناب والا آپ کی کتاب سے آپ کو جواب دے دیتا ہوں۔ آپ نے یہ کہا کہ ایک طرف جنگ صفین والے صحابہ ہیں اور دوسری جانب وہ بھی صحابہ ہیں، اب ہم رضی اللہ تعالی عنہ کسی کو کہیں، جناب والا آپ کو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جوہلا لوگوں کے باپ ہو تم لوگوں کو علم سے ذرا بھر بھی تعلق نہیں ہے۔ میں جناب والا یہ نہج البلاغہ پیش کرتا ہوں، امام علی کا خطبہ پیش کرتا ہوں، جنگ صفین والوں کو، اہل شام کو، سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، مولا کائنات مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا بھائی قرار دیا ہے، اور ان کے ایمان باللہ اور جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق پر انہوں نے مہر لگائی ہے۔ دنیا کائنات میں کوئی ایسا بندہ نہیں جو اس بات کو رد کر دے۔ یا تو یہ صفحہ امام علی کا نہج البلاغہ سے پھاڑ دو یا پھر مان جاؤ، اور معاشرے کے اندر فطور اور فتنے سے باز آ جاؤ۔ جناب والا اس کا جواب دو پھر۔ وکانا، یہ جو 58 نمبر مولا کائنات کا خطبہ ہے یہ نہج البلاغہ کے اندر ہے، اور نہج البلاغہ میں امام علی نے فرمایا کہ ہمارے مقابلے میں ابتدان میں جو لوگ آئے تھے اہل شام میں سے، تو مولا کائنات نے فرمایا وَالظَّاهِرُ أَنَّ رَبَّنَا وَاحِدٌ، کہتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ ان کا اور ہمارا رب ایک تھا۔ دیکھا اس بات کی بھی مولا کائنات نے تصدیق فرما دی۔ وَنَبِيَّنَا وَاحِدٌ، اور آپ نے فرمایا ہمارا نبی بھی ایک ہے۔ وَدَعْوَتَنَا فِي الْإِسْلَامِ، اور ہماری اسلام کے بارے میں دعوت بھی ایک ہے۔ وَاحِدَةٌ، ایک دعوت ہے، یہ مولا کائنات فرما رہے ہیں۔ وَلَا نَسْتَزِيدُهُمْ فِي الْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَالتَّصْدِيقِ بِرَسُولِهِ وَلَا يَسْتَزِيدُونَنَا، تو مولا کائنات فرماتے ہیں کہ ایمان باللہ اور تصدیق برسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نہ ہم زیادتی کے طلبگار ہیں نہ وہ زیادتی کے طلبگار تھے۔ دیکھا ایمان باللہ پہ یہاں پر یہ مولا کائنات کی وہ مور لگ رہی ہے جس کو کوئی توڑ نہیں سکتا۔ الامر واحد، کہتے ہیں ہمارا معاملہ ایک تھا، الا مختلفنا فیہ من دم عثمان، لیکن ہمارے درمیان میں جو اختلاف ہوا وہ خون عثمان کے بارے میں اختلاف ہوا ہے۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں، آپ تو کہہ رہے تھے ہم ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں یا ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں، جناب آپ تو ہو تیسری پارٹی جو آپس میں لڑ رہے تھے، جو امام علی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے بھائی ہیں، وہ ان کے ایمان کی تصدیق کر رہے ہیں۔ امام علی ان کی تصدیق ایمان
پر اپنی مہر لگا رہے ہیں، اور تم کہہ رہے ہو، تم ابھی اس الجھن میں پڑے ہوئے ہو کہ تم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہو یا نہ کہو، تمہارے کہنے یا نہ کہنے سے ان نفوس قدسیہ کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ اگر فرق پڑے گا تو تجھے پڑے گا، وہ کیسے پڑے گا کہ قیامت تک، جب تک یا تیری زندگی ہے، کتے کی طرح تو بھونکتا رہے گا، اور تیرے ساتھ جو رفقا تمہارے ہیں وہ بھی اگر اسی حالت میں ہیں تو وہ بھی قیامت تک اور جب تک ان کی زندگی ہے وہ کتوں کی طرح بھونکتے رہیں گے، اور یہی بھونکنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہے تم لوگوں پر، اور تم اسی طرح انشاءاللہ تعالیٰ بھونکتے بھونکتے مر جاؤ گے، اور ان سے نفوس قدسیہ کی شان پہلے بھی بلند تھی اور قیامت تک ان کی شانوں کے پرچم بلند رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ۔